إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ محترم بھائیو، انسانی معاشرے میں بے شمار برائیاں، بیماریاں، قباحتیں اور کمزوریاں موجود ہوتی ہیں جو معاشرے کو گھن کی طرح چاٹ جاتی ہیں، اس کی اقدار کو کمزور کرتی ہیں اور رفتہ رفتہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ معاشرے اللہ کی زمین کے نقشے سے مٹ جاتے ہیں۔ ایسی بیماریوں میں ایک خطرناک بیماری، ایک ہیبت ناک بیماری جو انسانی نظاموں کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے اور ان کے وجود کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، انسانی ہمدردی کے سارے جذبات کا خون کرتی ہے اور انسان کو انسان کا دشمن بنا کے کھڑا کر دیتی ہے۔ یہ بیماری حسد کی بیماری ہے۔ حسد اگر لغت کی کتابوں کو پڑھا جائے تو حسد
اس چچڑ کو کہتے ہیں جو بھینسوں میں جانوروں پہ لگا ہوتا ہے اور ان کا خون چوستا ہے۔ تو حسد کرنے والا، اس کی بھی مثال اس چچڑ کی سی ہے، وہ بھی انسانی معاشرے کا خون کر رہا ہوتا ہے، خون چوس رہا ہوتا ہے، اور یہ ایسی تباہ کن بیماری ہے جو سینکڑوں بیماریوں کی بنیاد اور سبب بنتی ہے۔ حسد سے ناراضگیاں پیدا ہوتی ہیں، عداوتیں پیدا ہوتی ہیں، دشمنیاں کھڑی ہوتی ہیں۔ انسانی تاریخ میں کروڑوں نہیں اربوں انسانوں کا قتل، اس کی بنیاد کوئی دوسرا جرم نہیں سوائے حسد کے۔ بھائی نے بھائی کو قتل کیا حسد کی بنیاد پہ، خاندان والوں نے اپنے خاندان کو موت کی نیند سلایا حسد کی بنیاد پہ۔ بغض پیدا ہوتا ہے، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، میاں بیوی جدا ہو جاتے ہیں، معاشرتی ڈھانچے تباہ ہو جاتے ہیں، اور تلاش کرو تو بنیاد صرف ایک چیز ہوگی، کوئی غلطی نہیں، کوئی گناہ نہیں، کسی نے کسی پر ظلم نہیں کیا، بس حسد کی آگ میں جل کے لوگ پورا خرمن چمن جلا دیتے ہیں۔ اور حسد ہوتا کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی ایک فرد کو، انسان کو اپنی کسی خاص نعمت سے مالا مال کر دیا ہے، اور مجھے وہ جو اس شخص کو رب تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے، خوبصورتی عطا فرما دی ہے، مال عطا فرما دیا ہے، کرسی اور اقتدار عطا فرما دیا ہے، عزت عطا فرما دی ہے، اچھا اخلاق عطا فرما دیا ہے، اچھی بیوی عطا فرما دی ہے، اور مال و دولت کی فراوانی عطا فرما دی ہے۔ اللہ کی کروڑہ نعمتیں ہیں، اللہ جس کو چاہے اپنی جون سی نعمت چاہے عطا فرمائے۔ قل اللہم مالک الملک، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہی عطا فرماتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے عزت چھین لیتا ہے۔ یہ اللہ ہے، جس کو چاہے رزق عطا فرما دے، جس کو چاہے گداگر بنا دے، جس کو چاہے حسن و جمال عطا فرما دے، اور جس کو چاہے اس نعمت سے محروم کر دے۔ لیکن حاسد کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کی سب سے بڑی تمنا یہ ہوتی ہے، اس کی سب سے بڑی خواہش اور حسرت یہ ہوتی ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، اس کا زیادہ حقدار میں ہوں۔ یہ حسد کی نفسیات ہیں، یہ حسد کا مزاج ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی نعمت کو کسی دوسرے میں دیکھنا برداشت نہیں کرتا، عدم برداشت کا ایسا شکار ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا تو زیادہ میں حقدار ہوں، پڑھا لکھا زیادہ میں ہوں، فلاں کوالٹی میرے پاس ہے، تو یہ نعمت اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ حسد ہے۔ اور ایک ہوتا ہے رشک،
رشک کہ یا اللہ یہ نعمت جو تو نے میرے اس بھائی کو، دوست کو، رشتہ دار کو عطا فرمائی ہے، بڑی خوب نعمت ہے، اے اللہ کریم یہ نعمت تو مجھے بھی عطا فرما دے، ایک ہے مجھے ہی عطا فرما دے، اس سے اس نعمت کو چھین لے، مجھے عطا فرما دے، یہ حسد ہے، اور اے اللہ مجھے بھی عطا فرما دے، یہ رشک ہے۔ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمیوں کے علاوہ کسی پہ رشک نہیں کیا جا سکتا، ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن کی نعمت عطا فرمائی ہے، قرآن کا عالم ہے، قاری ہے، حافظ ہے، عامل ہے، اور وہ دن رات قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قیام میں، تلاوت میں، ہر وقت وہ قرآن سے رشتہ ناتا جوڑے رکھتا ہے، تو یہ قابل رشک فرد ہے، اس کے بارے میں یہ رشک کرنا چاہیے کہ یا اللہ جیسے تو نے اس کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرما۔ اور دوسرا جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ دن رات اللہ کے راستے میں بے دریغ مال خرچ کرتا ہو، یہ بھی قابل رشک ہے کہ اس کے بارے میں بھی یہ کہا جائے یا اللہ جو توفیق تو نے اس کو عطا فرمائی ہے وہ توفیق تو مجھے بھی عطا فرما دے، تو رشک جائز ہے، حسد حرام ہے، اور یہ اس کائنات کی سب سے پہلی بیماری ہے، حسد سب سے پہلی بیماری اس کائنات کے وجود میں آنے کے موقع پہ پہلی بیماری، بلکہ انسانیت کی تخلیق کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب کریم نے مٹی سے پیدا کیا، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، بنایا، اور پھر آدم کی تخلیق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اور ساتھ ہی فرشتوں میں جڑے ہوئے تھا جنوں میں سے جو آگ سے پیدا کیے گئے، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، انسان مٹی سے پیدا کیے گئے، لیکن ابلیس یہ عبادت کر کر کے، محنت کر کر کے، ریاضت کر کر کے یہ تھا جنوں میں سے، اور شامل کن میں ہوا پڑا تھا؟ فرشتوں میں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب سب فرشتوں کو بھی حکم دیا، اس کو بھی حکم دیا کہ میں نے یہ انسان پیدا کیا ہے، آدم کی تخلیق کی ہے، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم سب اس کو تعظیمی سجدہ کرو، عزت اور وقار کا سجدہ کرو، تو فسجد الملائکۃ کلہم، سارے فرشتے اللہ کا حکم مان کے سجدے میں گر گئے الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ بنیاد کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ وہی حسد، وہی ذاتی تفوق۔ کیا کہنے لگا؟ انا خیر منہ، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ یہ کمتر چیز سے پیدا ہوا ہے، میں برتر چیز سے پیدا ہوا ہوں، میں کیسے کمتر کو سجدہ کر سکتا ہوں؟ میں اس کی کیسے تعظیم کر سکتا ہوں؟ ابا واستکبرا، اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا اور تکبر کیا۔ آدم علیہ السلام کی فضیلت اور برتری کو دیکھ کے حسد کا شکار ہو گیا۔ پہلا حاسد اس کائنات میں، اس کا نام کیا ہے؟ ابلیس۔ تو حسد کرنے والے، ان کا ناتا رشتہ کس سے جا جڑتا ہے؟ ابلیس سے۔ سب سے پہلے جو حسد کا شکار ہوا اس کا نام ابلیس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انکار کرنے کی وجہ سے، حسد کا شکار ہونے کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، اس کی رعونت اور تفوق کی وجہ سے رب تعالیٰ نے کہا نکل جا میری جنت سے، چل دفع ہو جا۔ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے راندہ درگاہ بنا دیا۔ لیکن حسد ایسی بیماری ہے، اس کی آگ کسی صورت میں بھی بجھتی نہیں ہے۔ اللہ نے آدم کو بھی ان کی غلطی کی وجہ سے اور ابلیس کو
اس کی معصیت، حسد اور تکبر کی وجہ سے اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ اب کیا کہنے لگا؟ بجائے اس کے توبہ کرتا آدم علیہ السلام کی طرح، رجوع کرتا اللہ کی طرف، معافی مانگتا، کہنے لگا اچھا مجھے نکال دیا ہے نا، اب یہ جب تک یہ خاکی انسان یہ دنیا میں بستے رہیں گے تو میں اس مشن پہ کام کروں گا، ہمیشہ ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، ان کے اخلاق بگاڑتا رہوں گا، اس کو رب تعالیٰ سے بیگانہ کرتا رہوں گا۔ تو پہلا حسد کا شکار ہونے والا پہلا وہ نام ابلیس کا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو حوا رضی اللہ عنہ کے ساتھ دنیا میں بھیج دیا، ان کو اولاد عطا فرمائی۔ اب اس کائنات کے وجود میں آنے کے بعد ساتھیوں، سب سے پہلا جو جرم، جو گناہ اور جو فساد برپا ہوا، سب سے پہلے جو جرم سرزد ہوا وہ بھی حسد کے نتیجے میں تھا۔ سب سے پہلا گناہ اس کائنات کے وجود میں آنے کے بعد وہ بھی کیا تھا؟ حسد۔ آدم علیہ السلام جو اس کائنات کے بانی میں بانی ہیں، پوری ذریت کے انسانیت کے باپ ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے بیٹے، دو بیٹے، ان پر امتحان آیا اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے فرمایا قربانی پیش کرو، دونوں نے قربانی پیش کی۔ حابیل اور قابیل ان کے نام آتے ہیں۔ اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا، قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ اب آپ اندازہ کریں، قبول کرنا یا رد کرنا یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، جس کا چاہے عمل قبول کر لے، جس کا چاہے عمل رد کر دے۔ لیکن حسد کیا ہے کہ اس کی قبول کیوں ہو گئی ہے؟ حسد یہ ہے اس کی قربانی قبول کیوں ہوئی ہے، میری رد کیوں ہوئی ہے؟ اس کی بنیاد پہ قابیل حابیل پہ حسد کا شکار ہو گیا اور کہنے لگا لاق تو لنا کا، اب میں نہیں تجھے چھوڑوں گا، تیری قربانی کو قبول ہوئی ہے۔ حابیل کہنے لگا میرے بھائی میرا کیا جرم ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ کا انداز ہے، اللہ تبارک تعالیٰ قربانیوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تو دلوں کے اخلاص اور تقوی کو دیکھتا ہے، اللہ تو تقوی کی بنیاد پہ قربانیاں قبول کرتا ہے۔ لیکن قابیل جو حسد کا شکار ہو چکا تھا، اس نے اعلان کر دیا کہ اب میں نہیں تجھے چھوڑوں گا، تیری قربانی کیوں قبول ہو گئی ہے، میری قبول کیوں نہیں ہوئی، تیری کیوں قبول ہوئی؟ لو جناب، اس کی بنیاد پہ قابیل حابیل کے پیچھے چڑھ گیا۔ اب حابیل ایک صالح، مخلص، اللہ کا متقی، پرہیزگار نبی کا بیٹا، آدم کا بیٹا، اپنے بھائی سے کیا کہتا ہے؟ اے میرے بھائی، تو اگر مجھے قتل کرنے کے درپے ہو چکا ہے تو سمجھ لے میں اعلان کرتا ہوں، تو مجھے قتل کرنا چاہے گا بھی تو میں تیری طرف برائی کا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھوں گا، میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دوں گا۔ سبحان اللہ، کیا زبردست نمونہ ہے ایک صالح با کردار متقی آدم کے بیٹے کا پوری انسانیت کے لیے۔ کہنے لگا میرے بھائی اگر تو قتل کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے گا میں تجھے نہیں قتل کروں گا، میں نہیں اپنا ہاتھ تیرے اوپر اٹھاؤں گا، میں تو چاہتا ہوں کہ اگر تو مجھے قتل بھی کر دے تو میرے گناہ اور اپنے گناہ لے کے تو اللہ کے دربار میں پیش ہو، اللہ جانے اور تیرا انجام جانے، میں اپنا معاملہ اپنے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔
چنانچہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ سورہ المائدہ میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اور اس قتل کی بنیاد کیا تھی؟ کائنات کے وجود میں آنے کے بعد سب سے پہلا قتل جو انسانیت میں ہوا، سب سے پہلا جو گناہ ہوا، اس کی بنیاد ساتھیوں کیا تھی؟ حسد۔ حسد یہ اتنی بڑی بری بیماری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے نے جو اپنے بھائی کو قتل کیا، اب قیامت تک جتنے قتل ہوتے جائیں گے، اس قتل کی ابتدا کرنے والے کو سب کے برابر گناہ اور بوجھ اس پہ پڑتا جائے گا، اس لیے کہ اس نے قتل کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ پہلا قتل تھا انسانیت کا، جو حسد کی بنیاد۔ تو اس کا معنی یہ اتنی بڑی بیماری ہے، خوفناک بیماری ہے کہ ایک باپ کے دو بیٹے ہیں، اور باپ بھی عام باپ نہیں ہے، وہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، جس کا مسکن اللہ نے جنت ٹھہرایا ہے، جس سے اللہ نے پوری انسانیت کو وجود دینا ہے۔ وہ نبیوں کا باپ ہے، وہ انسانیت کا باپ ہے۔ ایک نیک خانوادے میں بھی یہ بیماری ایسے گھسی ہوئی ہے کہ ایک نبی باپ کے دو بیٹے، ایک بیٹا حسد کا شکار ہوتا ہے، اور وہ اس حد تک چلا جاتا ہے چھوٹی سی بات پہ کہ میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی، اس کی کیوں قبول ہوئی ہے، اور وہ اپنے سگے بھائی کا قتل کر دیتا ہے۔ اور آج تک دیکھیں، ہزاروں سال گزر گئے ہیں، اگر آپ انسانی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں گے، پڑھیں گے، تحقیق کریں گے، ریسرچ کریں گے، تو آپ کو 70% قتل جو بے گناہ خون کا بہنا، یہ آپ کو اس سب کے پیچھے آپ کو حسد نظر آئے گا، رقابتیں نظر آئیں گی، بغض نظر آئے گا، نفرتیں نظر آئیں گی۔ مجھے یہ نعمت کیوں نہیں ملی، اس کو کیوں مل گئی، یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیت عطا فرمائے۔ سورہ یوسف پڑھیں، یہ بھی ایک نبی، یوسف بھی نبی ہے، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی اور پردادا بھی نبی، نبیوں کا سلسلہ ہے، سلسلہ الذہب آپ کہیں، ایسا اللہ کے نبیوں کا سلسلہ ہے کہ 4 پشتے جناب پہ در پہ نبوت سے سرفراز ہیں۔ باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، اور یعقوب علیہ السلام کو جتنے اللہ نے بیٹے دیے نا، سارے ہی بڑے خوبصورت تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کے کیا کہنے ہیں۔ تو ہوتا ہے بعض اوقات کسی بھی مسئلے پہ کسی بچے کا اچھا اخلاق دیکھ کے، اس کی عادات دیکھ کے، اس کے طور اتوار دیکھ کے، والدین کی بعض اوقات فطری طور پر ایک بیٹے کی طرف یا بیٹی کی طرف ان کی توجہ رجحان ہو جاتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام سارے بچوں سے پیار کرتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی سے ذرا زیادہ قلبی تعلق تھا۔ اب نہلے پہ دہلا یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو خواب بھی آ گیا، اور جو ہی خواب انہوں نے اپنے باپ سے بیان کیا تو یعقوب علیہ السلام کیا کہنے لگے بیٹا میری نصیحت کو پلے باندھ لینا ہے، یہ خواب آپ نے اپنے بھائیوں سے بیان نہیں کرنا، اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہیں سنانا، ورنہ وہ آپ کے خلاف کوئی خوفناک سازش کریں گے۔ یہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو سمجھا رہے ہیں۔ اب بیٹے کیا کہنے لگے، آپس میں اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے کہ یا تو یوسف کو قتل کر دو یا اس کو کسی اندھے کنویں میں پھینک دو کہ یہ خود ہی کنویں میں گرا پڑا پانی میں ڈبکیاں لیتا ہوا
تڑپ تڑپ کے ڈبکیاں کھا کھا کے گوتے کھا کھا کے یہ اپنی موت آپ مر جائے تاکہ تمہارے باپ کا چہرہ اور اس کی پوری کامل توجہ تمہاری طرف ہو جائے۔ لو جناب، یہاں پہ یہ سکیم بنائی جا رہی ہے۔ اندازہ کرو کہ حاسدین قتل کرنے کو، جان لینے کو کتنا آسان سمجھتے ہیں، کتنا معمولی خیال کرتے ہیں۔ سگا بھائی ہے، باپ کی آنکھوں کا تارا ہے، اس کے دل کا سرور ہے، اور بھائی حسد کا شکار ہو کے طے کیا کر رہے ہیں؟ یا قتل کر دو یا اندھے کنویں میں پھینک دو تاکہ تمہارا باپ تمہاری طرف توجہ کرے۔ تم تو پوری ایک جماعت ہو، مجموعہ ہو، یہ کیا ہے کہ اس نے ایک یوسف کی طرف ہی ساری محبتیں نشاور کی ہوئی ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی اگر پڑھیں تو سارے واقعے کی بنیاد ایک بیماری ہے، کنویں میں ڈالا جانا اور جناب در بدر فروخت ہونا، شام سے کنعان سے نکل کے مصر تک چلے جانا، ساری تکلیفوں ازمائشوں، کبھی جیلوں میں، کبھی کنویں میں گرا پڑا ہے، امتحانوں پہ امتحان آ رہے ہیں، اور بنیاد کیا تھی؟ بھائیوں کا حسد، بھائیوں کا حسد، بھائیوں کا عدم برداشت، بھائیوں کا بغض۔ اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا، اے میری امت کے لوگوں تم نے حسد کا شکار نہیں ہونا، وَلَا تَبَاغَضُوا، تم نے بغض کا شکار بھی نہیں ہونا، ایک دوسرے کو پیٹھ بھی نہیں دکھانی، ایک دوسرے کی ٹو بھی نہیں لگانی، ایک دوسرے کی جاسوسی بھی نہیں کرنی، اپنے بھائیوں کی بولیوں پہ بولی بھی نہیں لگانی ہے۔ اگر تم سامان خریدنا نہیں چاہتے تو صرف ریٹ بڑھانے کے لیے بولیاں جھوٹی لگانا، یہ بھی تم نے نہیں کام کرنا۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ، اے اللہ کے بندو، اللہ کے بندے بن کے رہنا ہے، اخوانا، اور آپس میں بھائی بھائی بن کے رہنا ہے۔ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے قتل کرنا، حقیر جاننا، ذلیل کرنا، رسوا کرنا، دشمن کے سپرد کرنا، یہ تو بات کی باتیں ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، ہمارے دین کی یہ تعلیم ہے کہ کوئی مسلمان اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ اسے قطع تعلقی بھی نہ کرے۔ 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی بھی کرنا ہمارے دین میں جائز نہیں ہے۔ ہمارا دین بڑا عظیم دین ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے 3 واقعات بیان کیے ہیں۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو مدینہ پہنچنے سے پہلے یہودیوں کے 3 قبیلے وہاں پہ آ کے آباد ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ جو آخری نبی آئے گا وہ کھجوروں والی سرزمین پر آئے گا۔ یہ یہودی مدینے کے رہنے والے نہیں تھے، یہ آخری نبی کا پرجوش استقبال کرنے کے لیے یہ مدینہ منورہ میں یہ ادھر ادھر سے جناب اکٹھے ہو کے انہوں نے مدینہ منورہ میں بسیرے ڈال لیے تھے، پڑاؤ ڈال لیے تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ایک نقطے پر یہ حسد کا شکار ہو گئے، اور وہ نقطہ کیا تھا؟ ان کو یہ توقع تھی کہ آخری نبی وہ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آئے گا، ان کی اولاد سے آئے گا، اور آخری نبی آئے کس کی اولاد سے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ اب اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام 2 سگے بھائی ہیں، ایک باپ کے بیٹے ہیں، لیکن اسحاق علیہ السلام کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہوئے تو بس اس ایک نقطے پر یہ مدینے کے یہودی اور ساری دنیا کے یہودی حسد کا شکار ہو گئے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں
ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ یہودی اس وجہ سے لوگوں سے حسد کا شکار ہو گئے کہ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فضل سے نواز دیا ہے؟ اور وہ فضل کیا ہے کہ بنی اسماعیل سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، ان کی نسل سے وہ آئے ہیں اور ان کو ختم نبوت کے اعزاز سے اللہ نے نواز دیا ہے۔ اس وجہ سے کیا یہ اس وجہ سے حسد کا شکار ہو گئے؟ اور ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اہل کتاب بہت زیادہ جناب پسند کرتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم بھی ان کی طرح کفر کا ارتکاب کرو، یہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو جاؤ۔ حسد کی وجہ سے، حسد کی اپنے نفسوں کے اندر جو انہوں نے حسد کی آگ جلائی ہوئی ہے، یہ حسد کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ جیسے یہ کافر ہے اے ایمان والو تم بھی ایسے کافر ہو جاؤ۔ تو یہ حسد یہودیوں کا بھی شیوا ہے، یہودیت کا شعار ہے حسد۔ اور مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد ایک اور واقعہ ہو گیا، اور وہ واقعہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے مدینہ والوں نے عبداللہ بن ابی کے بارے میں یہ طے کر رکھا تھا کہ عبداللہ بن ابی جو ہے وہ ہمارا اگلے ٹنور کا سردار ہوگا اور مدینے کا چیئرمین ہوگا، اس کے سر پہ سرداری کا تاج سجانے والے تھے کہ اسی اثناء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے ہجرت کر کے، اور سارے مدینے کے لوگ آپ کی سرداری پہ، آپ کی سربراہی پہ، آپ کی امامت پہ سارے ہی متفق ہو گئے، اور عبداللہ بن ابی کو مدینے کی سرداری نہ مل سکی۔ اس وجہ سے ساری زندگی عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پہ حسد کا شکار ہو گیا۔ تو اب آپ غور کیجئے، حسد کس نے کیا؟ سب سے پہلے ابلیس نے۔ حسد کا شکار کون ہوا؟ آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل۔ حسد کس نے کیا؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، برادران نے، یوسف نے۔ حسد کا شکار کون سی قوم تھی؟ یہودی۔ حسد کا شکار کون تھے؟ اہل کتاب۔ حسد کا شکار کون ہوئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں منافقین۔ یہ ہے بیماری، یہ ہے بیماری۔ اور آج آپ اپنے خاندانی سسٹم کو دیکھ لیں، اپنے معاشرتی ڈھانچے کو دیکھ لیں، اپنے سیاسی نظام کو دیکھ لیں، آج جتنی بھی خرابیاں آپ کو نظر آئیں گی ان تمام تر خرابیوں میں 70% خرابیاں ایسی ہوں گی کہ جن کی جڑ اور بنیاد یہی حسد ہوگا۔ حکومت اس کو ملی ہے، کیوں ملی ہے؟ یہ تو مجھے ملنی چاہیے تھی، میں اس کا زیادہ حقدار ہوں۔ یہ جناب فلاں عہدے پر پہنچا ہے، کیوں پہنچا ہے؟ میں اس کا زیادہ حقدار ہوں۔ تو بھائی یہ بیماری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس موذی مرض سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ ہم حاسدین کے حسد اور ان کے شر سے، ان کے فتنے اور فساد سے اپنے آپ کو کیسے محفوظ کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمارے دین نے بڑی ہماری رہنمائی کی ہے، بہت رہنمائی کی ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معوذتین نازل ہوگی، معوذتین، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، تو حسد کے نتیجے میں ایک بہت بڑا وار جو ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے قتل کا، ایک ہوتا ہے قتل کا، اور دوسرا وار کیا ہوتا ہے؟ اگر قتل میں بس نہ چل رہا ہو تو پھر
جس پہ حسد ہو رہا ہے نا، جو ناقابل برداشت ہو رہا ہے، اس پہ جادو کر دو۔ جادو بھی اس کی بنیاد بھی کیا ہوتی ہے؟ حسد ہوتی ہے، جادو۔ اور یہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا۔ تو آپ جادو کا علاج کیسے کرتے تھے؟ معوذتین، ان کا بہت زیادہ ورد کر کے۔ تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے صبح و شام نمازوں کے اوقات میں، جب بھی اللہ تبارک تعالیٰ موقع دے، اگر آپ حاسدوں کے حسد سے بچنا چاہتے ہیں، شریروں کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، جادوگروں کی جادوگری سے بچنا چاہتے ہیں، تو بہت آسان نسخہ ہے۔ آخری 2 صورتیں معوذتین ان کو کہا جاتا ہے، اور اگر قل هو اللہ احد بھی ساتھ ملا دیا جائے تو ان کو معوذات کہا جاتا ہے۔ یہ باقی فضیلتوں عظمتوں کے ساتھ ساتھ یہ حسد کی بیماری سے اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ میں آنے کا بہترین، مؤثر، کارگر اور مجرب نسخہ ہے۔ اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے بچوں کو، بچے بڑے پھول جیسے ہوتے ہیں، موتیوں جیسے ہوتے ہیں، ان کے چہرے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، ان کی باڈی بڑی نرم و نازک ہوتی ہے، بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں، چھوٹی عمر میں بچے بڑے بڑے لگتے ہیں۔ تو یہ جو خوبصورتی ہوتی ہے، یہ بھی بہت حد تک حاسدوں کو حسد کا شکار کر دیتی ہے، اور وہ جادو نہ کر پائے تو جادو کی بہن چلا دیتے ہیں، اور وہ کیا ہوتی ہے؟ نظر بد۔ ایسی حسد والی نظر سے دیکھتے ہیں جنات بھی، انسان بھی، کہ بچے تڑپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ جناب ڈاکٹروں، حکیموں کی نبض شناسی میں کچھ ان کو پتہ نہیں چلتا۔ اور یہ نظر بد، یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی چیز اللہ کی تقدیر پر بھی سبقت کر سکتی ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ تو یہ نظر لگ جاتی ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا جنات چمٹے ہوئے ہیں، جنات چمٹے ہوئے پتہ نہیں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، جیسے انسانوں کی نظر لگتی ہے ایسے جنوں کی نظر بھی لگتی ہے۔ ہم احتیاط تو کرتے نہیں ہیں، واش روم میں جاتے ہوئے اپنے بچوں کو سمجھاتے پڑھاتے نہیں ہیں کہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت کیا دعا پڑھنی ہے، نکلتے وقت کیا دعا پڑھنی ہے۔ تو وہاں پہ وہ جنات کے مسکن ہوتے ہیں، اور پہلے یہ مسکن کھلے میدان میں ہوا کرتے تھے، فصلوں میں، جنگلوں میں ہم قضائے حاجت کے لیے ہمارے پہلے لوگ جایا کرتے تھے۔ آج ہم نے اپنے ہر کمرے کو اٹیچ باتھ کر لیا ہے۔ تو یہ جو باتھ روم ہے، واش روم ہے، قضائے حاجت کی جگہ، یہ جنوں اور شیطانوں کے مسکن ہوتے ہیں۔ اور وہاں پر جب اللہ کی پناہ طلب کر کے ہم یا ہمارے بچے بچیاں، بیویاں، بہنیں، بیٹیاں نہیں جائیں گے تو وہاں جنات کی نظر ہوتی ہے، اور باہر جنات اور شیطان نما حاسد انسانوں کی نظر ہوتی ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ایک تو دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو ان الفاظ سے دم کیا کرتے تھے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن الفاظ سے اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کو دم کیا کرتے تھے، اور وہ دم کیا ہے؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من شر الشیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ بڑی شاندار دعا ہے، بچوں کو اس سے دم کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم شیطان کے شر سے بچانا چاہتے ہیں، اور حاسدوں کے حسد سے بچانا چاہتے ہیں، اور گندی نظر رکھنے والوں کی نظر بد سے بچانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے بچوں کو ان چیزوں سے اللہ کی پناہ میں دینا چاہیے، تاکہ اللہ کے کامل کلمات کے نتیجے میں وہ شیطانوں، ان کی پھونکوں اور نظر بد والوں کی نظر بد سے اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ گاہ میں آ جائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو ہوا، بیمار ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم،
احادیث میں اس کی بڑی تفصیل موجود ہے۔ اللہ نے فرشتے بھیجے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دم کیا، وہ دم کیا تھا؟ بسم اللہ ارقیکا من کل شین یوزیکا من شر کل نفس وعین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا۔ یہ دعا ہے، یہ دم ہے حاسد کی حسد سے بچنے کے لیے، شریر کے شر سے بچنے کے لیے، نظر بد والے کی نظر بد سے بچنے کے لیے۔ بے شمار جو اموات واقع ہوتی ہیں، ایک تو حسد کی بنیاد پہ قتل ہوتے ہیں، اور نظر بد کے نتیجے میں بھائیوں بے شمار اموات ہو جاتی ہیں۔ کوئی اور بیماری نہیں ہوتی، بس نظر بد ہوتی ہے، نظر بد ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے اموات ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا حل اور علاج کیا ہے؟ وہ یہ دعائیں ہیں، وہ اذکار ہیں، وہ معوذات ہیں، اللہ کی پناہ میں آنا ہے، صبح شام کے اذکار کا اہتمام کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان والی زندگی کو اختیار کرنا ہے، اللہ پہ یقین رکھتا ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، اس پہ، اس کی مدد پہ توکل اور اعتماد رکھنا ہے۔ اور اپنے مال میں سے صدقہ کرتے رہنے سے بھی انسان ان بری امراض سے بچ جاتا ہے۔ صدقہ کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، اور جس کے بارے میں یہ ہو کہ وہ میرے دائیں بائیں بھی ہے، اور خدشہ ہو کہیں یہ میرا بھائی میرے اوپر اللہ کی موجود نعمت کی وجہ سے حسد کا شکار نہ ہو جائے، تو ایک بڑا شاندار طریقہ قرآن نے بیان کیا ہے، اور وہ کیا فرمایا؟ نیکی اور بدی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی بدی کا، برائی کا سوچ رہا ہے، تم نے جوابی طور پہ برائی نہیں کرنی، بلکہ کیا کرنا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن، تم نے برائی کے نتیجے میں اچھائی سے پیش آنا ہے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی تمہارے اوپر حسد کا شکار ہوا پڑا ہے، تمہارے اوپر نفرت کی نگاہیں ڈال رہا ہے، تمہارے اوپر اللہ کی نعمت کو برداشت نہیں کر رہا، لیکن اتنی محبت دو، اتنی اپنائیت دو، ہر موقع پہ اس کے لیے دعائیں کرو، اس کی مدد کرو، اس کو تحفے بھیجو، تحائف بھیجو، ایسا اچھا اخلاق اور رویہ اختیار کرو کہ اس کی نفرت، اس کا حسد، وہ اپنی موت آپ مر جائے، تم اپنا رویہ، اپنا انداز، اپنا سلوک اس کے ساتھ اس انداز میں کرو۔ تو یہ بہت بڑا حل ہے، یہ بہت بڑا دفاع ہے۔ اور ایک اور چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی نعمتوں کو جتنا ہو سکتا ہے نا، جتنا ہو سکتا ہے اللہ کی نعمتوں کو صیغہ راز میں رہنے دیا کرو۔ ضروری نہیں ہوتا ہر اللہ کی نعمت کو بیان کرتے رہو۔ جناب میں نے لوگوں کو ایک بس بٹن آن کر دو نا تو وہ بس شروع ہو جاتی ہے، ریڈیو شروع ہو جاتا ہے، ٹیپ شروع ہو جاتی ہے، اور وہ جناب بولتے جاتے ہیں یہ بھی اللہ کا انعام ہے، یہ بھی اللہ کا۔ بھئی اللہ کا انعام ہے نا، اللہ کا شکر ادا کرو، بہت زیادہ اس کا بیان نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی ضرورتوں، حاجتوں کو چھپا کے اللہ کی مدد حاصل کیا کرو، اس لیے کہ ہر نعمت والے پر حسد کیا جاتا ہے۔ جس کے پاس جو نعمت موجود ہے اس پہ حسد کیا جاتا ہے، اور یہ اتنی بڑی بری بیماری ہے کہ میاں بیوی، خامد بیوی بھی اگر آپس میں بہت اچھے جناب محبت سے جی رہے ہیں تو لوگوں کو میاں بیوی کا بھی آپس میں محبت کی بنیاد پہ حسن سلوک سے، امن اور سلامتی سے جینا لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا۔ شیطان کے ساتھ جن کے نیٹ ورک جڑے ہوتے ہیں، آپ بخاری مسلم پڑھیں کہ شیطان ہر روز اپنا عرش پانی پہ لگاتا ہے، اپنے چیلوں چانٹوں کو بلاتا ہے اور ان سے رپورٹ روزانہ کی لیتا ہے، اور سب سے پہلی پوزیشن اس کو دیتا ہے جو میاں اور بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرتے ہیں، طلاقوں تک معاملہ لے جاتے ہیں، ان کا جناب ان کے درمیان جدائیاں پیدا کر دیتے ہیں، اور یہ اس کے پیچھے بھی حسد، جادو اور شیطانی نیٹ ورک، ابلیس کا نیٹ ورک اس کے چیلوں
چانٹوں کا نیٹ ورک یہ جڑا ہوتا ہے، تو آپ جتنی بیماریاں آج ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، اگر ان کی لسٹ بنا لیں، ان کی تفصیل تیار کر لیں، اور پھر کتاب و سنت کی یعنی آیات اور دلائل کا مطالعہ کریں، تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ لگ بھگ نصف یا اس سے بھی زیادہ آج کی معاشرتی برائیوں کا سرچشمہ، ان کی بنیاد یہ حسد کی بیماری ہے، جو کائنات میں سب سے پہلے وجود میں آئی تھی، اور جس کے نتیجے میں کروڑوں نہیں اربوں حق انسان قتل بھی ہوئے ہیں، اور بے شمار برائیوں کی یہ جڑ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسد سے، بغض سے، بہمی نفرتوں سے، عداوتوں سے، جادوگری سے، نظر باز سے، بے شمار ان بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان والی، یقین والی، سکون والی، امن والی، راحت والی زندگیاں اللہ تبارک تعالی ہمیں عطا فرمائے اور اعمال قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔